السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے شب قدر۔ آج کے اس ٹاپک میں چند باتیں خاص ہیں۔ نمبر 1، شب قدر میں قرآن مجید کا نزول۔ نمبر 2، شب قدر میں تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، شب قدر میں عام بخشش کا اعلان۔ نمبر 4، 4 لوگ شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے، وہ کون لوگ ہیں؟ نمبر 5، شب قدر کی برکت سے محروم 9 لوگ، وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 6، شب قدر کون سی رات ہے؟ نمبر 7، شب قدر کا انعام کیا ہے؟ نمبر 8، شب قدر کی دعا کون سی ہے؟ نمبر 9، شب قدر میں نوافل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ یہی سماعت فرمائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کو شروع کریں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لاسٹ تک دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کی طرح آپ کے دوست بھی اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ چینل پر نئے مہمان ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے خود اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا، یعنی عظمت و بلندی والی رات، کیونکہ اس رات میں عظمت والے رب تعالیٰ کا عظمت والا کلام قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے عظمت والے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ امت بھی بڑی عظمت والی ہو گئی جس نے عظمت والے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور عظمت والے قرآن مجید سے محبت کیا اور ان کے فرمان پر عمل کیا۔ قرآن مجید نے خود ہی اس رات کی قدر و منزلت اور عظمت و بزرگی کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ رات کتنی عظمت و برکت والی ہے کہ اس رات کی عبادت کا ثواب عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں یعنی 83 سال 4 ماہ سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس رات میں عبادت، توبہ و استغفار اور دعا کرنے والے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو ثواب و نیکی اور عزت و عظمت، برکت و رحمت عطا فرماتا ہے، وہ 1000 مہینوں کی عبادت و محنت سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ قدر کی شان و نزول اس طرح بیان فرمایا کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت اور پہلی امتوں کی عمروں میں موازنہ کیا تو معلوم ہوا کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ اور طویل تھیں، اور میری امت کی عمر بہت مختصر اور چھوٹی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک میں خیال آیا کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں تو ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، اور میری امت کی عمر کم ہے تو نیکیاں بھی کم ہوں گی۔ گویا میری امت کی نیکی پہلی امتوں کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کی عمریں زیادہ ہیں
تو نیکی بھی زیادہ ہوں گی۔ اس خیال امت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور چہرہ انور سے رنج و غم کے آثار نمودار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ میرا پیارا حبیب امت کا طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں رنجیدہ اور کبیدہ خاطر رہے، اس لیے سورہ قدر کو نازل فرمایا۔ نمبر 1، شب قدر میں قرآن مجید کا نزول۔ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل ہوا۔ 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جو ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح الامین حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں تاکہ شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو فرشتے خیر و برکت سے نوازیں اور عبادت کرنے والے بندوں پر سلام بھیجیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرنے والے بندوں کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، اور یہ برکت اور رحمت کا سلسلہ اس رات شام سے صبح تک جاری رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم آفتاب نبوت ماہتاب رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور ہر اس شخص پر جو کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر یا کسی بھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں، یعنی اس شخص کے لیے رحمت کی دعا فرماتے ہیں۔ یہ مشکوہ شریف کی حدیث ہے۔ نمبر 2، شب قدر میں تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم ماہتاب نبوت آفتاب رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270، اور یہ مسلم شریف میں بھی ہے۔ نمبر 3، شب قدر میں عام بخشش کا اعلان۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور اس سبز جھنڈے کو کعبہ معظمہ پر نصب فرما دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف شب قدر میں کھلتے ہیں۔ وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں، یعنی پورب اور پچھم میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج کی رات قیام کرے یا نماز پڑھ رہا ہو یا کسی بھی طرح ذکر الہی میں مشغول ہے، اے فرشتوں اس شخص سے سلام کرو، اس شخص سے مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو، اور صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو واپس چلنے کا حکم فرماتے ہیں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے معاملات کے بارے میں کیا کیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنی خاص نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ نمبر 4، وہ 4 لوگ کون کون سے ہیں جو شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے؟ حضرات صحابہ اکرام علیہم الرحمت والرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں جو شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے، جن کی بخشش شب قدر میں بھی نہیں ہوتی؟ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتے داروں سے رشتہ توڑنے والا، چوتھا وہ شخص جو آپس میں بغض و کینہ رکھتا ہے، نمبر 5،
شب قدر کی برکت سے محروم 9 لوگ وہ کون کون سے ہیں؟ حدیث شریف ایک روایت میں نقل ہے کہ شب قدر میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی برکت و رحمت سے محروم ہیں وہ لوگ 9 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ نمبر 2، جو لوگ خون ناحق کرتے ہیں۔ نمبر 3، رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والے۔ نمبر 4، قبرستان میں جا کر ہنسنے والے۔ نمبر 5، اس کی بات اس کو اور اس کی بات اس کو کر کے لڑانے بھڑانے والے۔ نمبر 6، دینی استاد کو تکلیف دینے والے۔ نمبر 7، نماز میں سستی کرنے والے۔ نمبر 8، 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی کی طرف کینہ رکھنے والے۔ نمبر 9، بے غسل رہنے والے۔ نمبر 6، شب قدر کون سی رات ہے؟ شب قدر کون سی رات ہے؟ اس مبارک رات کے تعین میں ہمارے اسلاف اور علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں جو 40 کے قریب ہیں۔ ہر سال شب قدر رمضان شریف کے آخری عشرے میں ضرور ہوتی ہے، مگر تاریخیں بدلتی رہتی ہیں، اور یہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس رات کے متعین نہ کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ اس کی تلاش میں مسلمان کم از کم 5 طاق راتیں اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں گزاریں۔ حضرت علامہ محمد آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ علماء کرام کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ طاق راتوں میں سے 27ویں رمضان کو شب قدر ہوتی ہے۔ نمبر 7، شب قدر کا انعام کیا ہے؟ شب قدر کا انعام کیا ہے؟ امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جو شخص شب قدر میں سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہر بلا و مصیبت سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ سورہ قدر یہ ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ نمبر 8، شب قدر کی دعا کون سی ہے؟ شب قدر کی دعا کون سی ہے؟ مسلمانوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو ہمارے سرکار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا مانگو: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اللہ تعالیٰ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ نمبر 9، شب قدر میں نوافل۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں اخلاص کے ساتھ نفل نماز پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہ سب سے خاص بات ہے، اس کو ذرا دھیان سے سماعت فرمائیں۔ اے ایمان والو، شب قدر میں نفل نمازیں جس طرح چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے بزرگوں سے مختلف قسم کی نمازیں پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ کسی بزرگ سے 4 رکعت، کسی بزرگ سے 12 رکعت، کسی بزرگ سے 20 رکعت، اور پھر پہلی رکعت میں سورہ قدر 7 بار پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت 7 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھنے کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنی ہی رکعت نماز پڑھیں جن میں مکمل دل لگے، ورنہ جلدی جلدی پڑھ لینے سے، اٹھک بیٹھک کر لینے سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اس لیے تھوڑی سی نمازیں پڑھیں، مگر خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور نماز میں اس صورت کو پڑھیں جو آپ کے لیے آسان ہو، یقیناً نتیجہ حاصل ہوگا اور نماز بھی مقبول ہوگی۔ اور اس رات میں آپ زیادہ سے زیادہ اپنی جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں، قضا نمازیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ جو
آپ کی نمازیں چھوٹ چکی ہیں ان نمازوں کی قضا پڑھیں تاکہ آپ کے سر سے وہ نمازوں کا قرض اتر جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کے اندر بھی ان میں سے کوئی بھی کمی، کوئی بھی گناہ ہے تو آج شب قدر سے آنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کریں تاکہ ہم سب شب قدر کی برکتوں سے مالا مال رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور جتنے مسلمان بھی اس شب قدر میں یا رمضان المبارک میں جو بھی عمل کر رہے ہیں، جو بھی نیک کام کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تراویح وغیرہ میں قرآن مجید سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو ہر گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں اور اس شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور بری بات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو شب قدر کے تعلق سے، جس میں ہم نے آپ کو شب قدر کی خاص باتیں بتائیں، مثلا نمبر 1 شب قدر میں قرآن مجید کا نزول، نمبر 2 شب قدر میں تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نمبر 3 شب قدر میں عام بخشش کا اعلان، نمبر 4 لوگ شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے، وہ کون لوگ ہیں، نمبر 5 شب قدر کی برکت سے محروم 9 لوگ، وہ کون کون سے ہیں، نمبر 6 شب قدر کون سی رات ہے، نمبر 7 شب قدر کا انعام کیا ہے، نمبر 8 شب قدر کی دعا کون سی ہے، نمبر 9 شب قدر میں نوافل۔ آپ نے یہ تمام تفصیل کے ساتھ سماعت فرمایا۔ اس ویڈیو کو آخر تک یعنی شروع سے لاسٹ تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کے تعلق سے اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہے، اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے، اس ویڈیو کے تعلق سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ آج کی یہ ویڈیو بس یہاں تک ہی، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی نئی ویڈیو میں، کسی نئی ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے محمد سلیمان ترکی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔